الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال تبارک و تعالی فی سورۃ التوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ محترم سامعین، عظمت قرآن کے سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری اب تک کی جو گفتگو رہی ہے عظمت قرآن کے سلسلے میں، اس میں سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات کے حوالے سے قرآن مجید کی جو عظمت سامنے آتی ہے، وہ ان 4 آیات کا باہم ایک نچوڑ جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ رحمان سب سے پیارا نام، اور علم سب سے پیارا قرآن، اور انسان اللہ کی جو مخلوق ہے اس میں چوٹی کی مخلوق، اور انسان کے پاس چوٹی کی جو صلاحیت ہے وہ قوت بیان ہے، لہٰذا رحمان نے انسان کو بنایا ہے تاکہ وہ قرآن کو بیان کرے۔ اور یہی کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ وہ دنیا میں تشریف لائے، وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے تاکہ وہ قرآن کو آگے پھیلائیں، پہنچائیں، اس کے ذریعے سے اللہ کی آیات کو پڑھ کر لوگوں کی جو ہے تطہیر فکری کریں اور قلوب و اذہان کو پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں، اور قرآن کے احکام کی تشریح کریں اور اس کی تعلیم دیں، اور بعد میں قرآن احکام کی حکمت کو وہ واضح کریں۔ اور فرمایا کہ میں بھی اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور تم میں سے بہترین وہ ہیں کہ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ سب سے پیارا کام اور عظیم کام وہ یہی ہے اللہ کے کلام کو آگے پہنچایا جائے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اس کام میں جڑ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ابھی مدینہ نہیں گئے تھے، آپ نے مصعب بن عمیر اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو بھیجا، تو انہی کی محنت، ان کی کوشش، قرآن کو آگے پہنچانے کی محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے لوگوں کو قبول فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے قدم مبارک وہاں پر پہنچے بھی نہیں تھے کہ اس عظیم کلام کی بدولت اور صحابہ کی محنت کی بدولت اور دعاؤں کی بدولت اللہ نے مدینہ والوں کو قبول فرمایا، اور گویا کہ مدینہ ایمان لے آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے وہاں تشریف لے گئے۔ تو یہ قرآن مجید کی برکت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اس کی بدولت مدینہ جو ہے اسلام کا جو ہے گڑھ بن گیا۔ بہرحال یہ کہ قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے سورہ عبس کی کچھ آیات بھی میں نے تلاوت کی تھی، اب اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأید سفرۃ کرام بررہ۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اس کے اپنے اندر ایک ڈیوائن میوزک ہے، ایک صوتی آہنگ ہے جو ہمیں قرآن کی آیات کے اندر ملتا ہے۔ اور فرمایا یہ قرآن جو ہے فی صحف مکرمہ، بڑے باعزت صحیفوں میں۔ قرآن اصل میں تو اترا ہے لوح محفوظ سے، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں جو اللہ کے پاس صحیفے ہیں وہ نہایت عظیم اور باعزت ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، بڑے رفیع شان ہیں اور انتہائی پاکیزہ ہیں، بِأَیْدٍ سَفَرَةٍ، اور ایسے وہ جو صحیفے ہیں ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، کرام بررہ، جو بڑے نیکوکار ہیں اور وہ خود بھی بڑے باعزت ہیں۔ گویا صحیفے بھی بڑے پاک، بہت ہی رفیع شان، اور اس کے جن کے ہاتھوں میں رہتے ہیں وہ بڑے بلند اعلیٰ مقام، باعزت اور نیکوکار مراد ہے، اور یعنی جس کے بارے میں قرآن کہ لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھوتے مگر وہی کہ جو بڑی پاک باز ہستیاں۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کے عظمت کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ وہاں سے یہ کلام اترا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے، ماہر سے مراد یہ ہے قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا جانتا ہے، قرآن کو صحیح طور پر سمجھنا جانتا ہے اور سمجھانا جانتا ہے، اور وہ اسی کام میں دن رات لگا ہوا ہے، تو گویا وہ ماہر قرآن ہے، صحیح سمجھتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، اور صحیح طور پر پڑھتا بھی ہے۔ تو فرمایا کہ الماہر بالقرآن، جو قرآن کا ماہر ہے اس کا رتبہ ان ہستیوں جیسا ہوگا کہ جو نیکوکار اور باعزت ہیں اور جن کے ہاتھوں میں وہ باعزت جو ہے وہ صحیفے رہتے ہیں، مراد ہے اس کا رتبہ اور مقام وہ فرشتوں جیسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے مقام اور مرتبہ بھی ایسا بنائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم قرآن کا علم سیکھیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ اس قول کے مطابق ہمارا بھی آمین یا رب العالمین۔ ایک حدیث اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس حوالے سے بیان کی ہے قرآن کی عظمت. فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اب اس کتاب کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس کتاب کو نظر انداز اور اپنی پیٹھ پیچھے ڈالنے کی بدولت قوموں کو زوال سے دوچار کر دے گا، ذلیل و رسوا کر. آج اگر ہم امت مسلمہ کا جائزہ لیں تو واقع یہ ہے کہ اگر ہم جائزہ لیں تو تاریکی ہی تاریکی ہے، زوال ہی زوال ہے، پستی ہی پستی ہے. وہ جو علی نے کبھی کہا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. یعنی یہ کہ ویسے تو دریا کے اندر کبھی دریا چڑھا ہوتا ہے، کبھی اترا ہوتا ہے، مد و جزر کیفیت ہے، لیکن ہمارا اسلام کا دریا ایسا اترا ہے کہ وہ چڑھنے کا نام ہی نہیں لیتا. اور اقبال جو ہے بڑے حسرت کے انداز میں کہتا ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. تو آج اگر ہم جائزہ لیتے ہیں اپنی پچھلی 100 سالہ تاریخ کا تو واقعہ یہ کہ اندھیرا ہی اندھیرا، پستی پستی ہے، زوال ہی زوال ہے. آج ہمیں عربی زبان سے اس طرح کاٹا گیا ہے، عربی اور فارسی سے، گویا کہ ہمارا تعلق ماضی سے اور قرآن سے کٹ گیا. ظاہر بات ہے کہ جو زبان اگر نہیں سیکھیں گے تو قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ لہٰذا عربی سے جو کاٹا گیا در حقیقت وہ قرآن سے کاٹا گیا. اور پھر یہ کہ ہر طرف خطرات، خدشات، اندیشے، مایوسیاں، مسلمان کا خون بہا رہا ہے، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو. ہر طرف مسلمان کا خون اگر بہہ رہا ہے اور وہ بالکل پانی کی طرح بہہ رہا ہے تو یہ ہمارے یہی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ مایوسی کے اندر چلا جاتا ہے. پھر یہ کہ ہم مغربی تہذیب سے مرعوب ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی اصل تہذیب ہے، اور اس کو اختیار کرنا گویا کہ ترقی کی نشانی ہے، اس کو اختیار کرنا یہی تو روشن خیالی ہے. ہم اپنی اسلامی تہذیب کو بھول گئے. انبیاء کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ان کی زندگیاں، ان کے طور طریقے، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا نشست و برخاست، وہ طریقے ہم بھول گئے اور مغربی تہذیب کے دل دادا بھی بن گئے اور اس سے مرعوب بھی ہو گئے. پھر یہ کہ ہم سامراجی قوتوں کے غلام بن گئے، ہمارا بال بال جو ہے وہ قرض کے اندر جو ہے وہ ڈوبا ہوا الا ماشاء اللہ. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے جو ہمارے ملک ہیں وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. آج مسلمان کس طرح جو ہے وہ پس رہا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین عام ہو رہی ہے، ان کے خاکے بنا کر ان کی توہین کی جاتی ہے. پھر قرآن کو نظر آتش کیا جاتا ہے سب کے سامنے، اور پورے میڈیا کو بلا کر قرآن کو نظر آتش کیا جاتا ہے. قرآن کے ہزاروں نسخے جو ہے وہ جلائے جاتے ہیں. پھر یہ کہ حجاب پر پابندی ہے، اور اگر کوئی حجاب پہنے گا تو اس کو جو ہے وہ فائن بھی کیا جاتا ہے. پھر مسجدیں جو ہیں ان کا احترام نہیں ہے، مسجدوں کو گرایا جاتا ہے. بہرحال یہ کیفیت میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ آج پچھلے 100 سال کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ واقعتاً پستی اور زوال کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے. آخر اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں ہے ایسی کیفیت؟ کیا ہم اللہ کے بندے نہیں؟ کیا اللہ کو ماننے والے نہیں؟ کیا اس کے رسول کو ماننے والے نہیں؟ کیا اس کی کتاب کو ماننے والے نہیں؟ تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم جو ہے ذلیل و رسوا ہیں؟ 2 اسباب ہیں. ایک ہے ہمارا قرآن کو چھوڑ دینا، اور دوسرا آپس میں تفرقہ جو ہے. یہ 2 چیزیں جس کی وجہ سے آج امت کمزور ہے، زوال سے اور پستی سے دوچار. اقبال بھی کہتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. اور فارسی میں کہتا ہے اقبال، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوران شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی. اے امت مسلمہ، خار از یعنی دنیا میں تم ذلیل و خوار ہو. کیوں؟ از مہجوری قرآن شدی، کیونکہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن مانتے ہو لیکن اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس کو کھولتے نہیں، اس کو پڑھتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں، اس پر غور نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو آگے پہنچاتے نہیں. تو خارز مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوران شدی. شکوہ کر رہے ہو زمانے کا کہ زمانہ ہم پر برا آ گیا، کبھی زمانہ اچھا تھا، ہمارا جو ہے خلافت راشدہ کا سنہری دور تھا، اب ہمارے پر زمانہ برا آ گیا، کیا کریں؟ لیکن اصل میں تمہیں پتہ نہیں تمہارا سبب کیا ہے، تمہارے زوال کا سبب. تو خارز مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوران شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی. اے وہ قوم جو شبنم کے قطروں کی مانے زمین پر پڑی ہو، اٹھو کہ وہ کتاب و زندہ جاوید تمہاری بغل میں موجود ہے. حضور فرمائیں گے قرآن میں ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا،
اور رسول کہے گا اے رب میری قوم نے قرآن سے ہجرت اختیار کی تھی۔ تو در حقیقت آج ہمارے زوال کا جو اصل سبب ہے وہ اس حدیث کی بدولت کہ اگر جو اب قوموں کو اللہ عروج دے گا تو اس کتاب کی بدولت، اور قوموں کو ذلی دے گا تو اس کتاب کو نظر انداز کرنے کی بدولت۔ آج ہم اس حدیث کی زد میں ہیں، گفتگو انشاءاللہ آگے جاری رہے گی۔ بسم اللہ اولہ آخرہ۔ عظمت قرآن کے سلسلے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب تک کی گفتگو جو آج ابھی کی ہے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے پورے عبث کے اندر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے حوالے سے آج کے جو حالات ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آج امت کے اندر اگر سوال ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اسے پس پش کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ مانتے ہیں لیکن اس کے حقوق اختیار نہیں کرتے۔ لہٰذا اب کرنے کا اصل کام کیا؟ دیکھیے، جہاں تک ماضی میں پہلے تو ہر گھر سے تلاوت کی آواز آتی تھی، بزرگوں کے حوالے سے ہم سنتے تھے کہ بزرگ صبح اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور پھر جو ہے قرآن کھول کر بیٹھ جاتے تھے اور قرآن کی جو ہے تلاوت ہوتی، ہر گھر سے تلاوت کی آواز ہوتی۔ اب تلاوت ہی جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے، کجا یہ کہ اس پر غور کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو آگے پہنچایا جائے، وہ ذوق ہی نہیں رہا، بلکہ تلاوت کا ذوق بھی اب بہت کم ہو گیا۔ بہرحال کرنے کا کام جو ہے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے آج اپنی ذلت و رسوائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم سائنس کو پڑھیں، ٹیکنالوجی حاصل کریں۔ ان کاموں کی کوئی منع نہیں، بلکہ یہ کہ تو یہ بہرحال اس کی طرف تو توجہ ہے، سائنس پڑھیں کیوں نہ پڑھیں۔ یہ آدم ہی کو جو علم دیا، علم الاسماء، علم الاشیاء، سائنس کا علم، یہ اللہ نے آدم کے لیے رکھا ہے، تو ہمیں یہ علم حاصل کرنا چاہیے، اور یہ چیز تو اس کا احساس ہمیں ہے۔ ہم جو ہے وہ کالجز میں، اسکول میں، یونیورسٹیوں میں سائنس کی تعلیم ہے اور دوسرے علوم کی تعلیم ہے، تو اس کو منع کرنے والی بات تو ہے ہی نہیں، بلکہ یہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اسلحہ بھی ہمیں جمع کرنا چاہیے، ٹیکنالوجی، ظاہر بات ہے، قرآن تو بلکہ کہتا ہے وَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، دشمن کے مقابلے میں تیاری کو پوری قوت کے ساتھ اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ، تاکہ اس سے جو ہے دشمن کے دلوں کے اندر ہیبت پیدا ہو۔ تو ایمونیشن جمع کرنا اور موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ویپنز کو حاصل کرنا، ٹیکنالوجی حاصل کرنا اور ویپنری کو جمع کرنا، یہ بلکہ قرآن نے مجید تو اس کو سپورٹ کیا۔ لہٰذا تیسرا یہ کہ فورن پالیسی ہماری کیا ہو، ظاہر بات ہے ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا جو ہے دوست کون ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر اور بہترین سے بہترین فورن پالیسی اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ جن کے ہاتھ کے اندر ملک کی زمام کار ہے کہ وہ صحیح فیصلے کریں۔ بہرحال یہ وہ ایشوز ہیں کہ جس کا انکار نہیں ہے، لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ بحیثیت امت مسلمہ ہمارا معاملہ خاص ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمارا معاملہ خاص ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لستن کاحد من النساء، دیکھو تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، اگرچہ عورت ہو لیکن عام عورتوں کی مانند نہیں ہو۔ اگر تم نیکی اختیار کرو گی تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، اور اگر برائی اختیار کرو گی تو دوہرا جو ہے سزا بھی ملے گی۔ تم عام عورت نہیں ہو، تم تو تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لیے نمونہ بنائی گئی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مردوں کے لیے نمونہ ہے، لیکن عورتوں کے لیے نمونہ تم ہو، اور تمہاری ایک اگر لغزش ہے تو یوں سمجھو کروڑا مسلمان خواتین کے لیے لغزش کی بنیاد بن جائے گا۔ لہٰذا وہ ایک خاص مقام ہے ان کا۔ اسی طرح امت مسلمہ کا ہمارا معاملہ ایک خاص ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا وارث بنایا ہے، امین بنایا ہے، اور ہم حامل کتاب ہیں، اس کی اس امانت کے وارث ہیں، امین ہیں۔ یہ کام پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، انہوں نے پہنچایا، پھر یہ کام صحابہ نے کیا، انہوں نے پہنچایا، پھر یہ کام تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا۔ گویا کہ یہ ذمہ داری منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، اور آج بحیثیت مجموعی امت اس کام پر مامور ہے، کی ذمہ داری ہے اس کلام کو آگے سیکھے اور سکھائے، سمجھے اور سمجھائے۔ اور اگر ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے اگر اس میں کوتاہی برتتے ہیں تو دوسروں کا وبال بھی ہمارے سر پر آئے گا، اور ان کے پاس ایک عذر آ جائے گا کہ یہ خزانے کا سام تھے، اللہ ان کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے ہمیں پہنچانا تھا، نہ انہوں نے خود اس سے فائدہ اٹھایا اور نہ خود جو ہے وہ ہم تک پہنچایا، لہٰذا یہ تو دوہری سزا کے مستحق ہیں، تو یہ سارا وبال جو ہے ہم پر آ جائے گا۔ لہٰذا آج اگر وہ سزا ہمیں مل رہی ہے تو اسی وجہ سے مل رہی ہے کہ ہم وہ فریضہ ادا نہیں کر رہے۔ قرآن مجید کی عظمت، اس کے کلام کی عظمت، اس سے ہم واقف نہیں، اس پر یقین نہیں۔ اس لیے اقبال کہتا ہے
ہے آج کیوں ذلیل جو کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ اے اللہ کل تک تو ہم اتنے جو ہے تو نے ہماری وجہ سے ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا، اس نے جو ہے ہمیں سجدہ نہ کیا، لیکن آج ہم ذلیل کیوں ہیں؟ ہے آج کیوں ذلیل جو کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، اور رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، آج جو بھی برق گر رہی ہے وہ ہم پر گر رہی ہے، تو کیوں؟ اس کا سبب اس لیے کہ ہماری حیثیت خاص ہے، ہمیں اس کلام کو آگے پہنچانا، اس کی ذمہ داری ادا کرنا نہیں کر رہے تو آج اس کا وبال ہم پر ہے۔ بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دیکھو ہمت نہ ہارو، حوصلہ نہ ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہوئے۔ لیکن مومن، جیسے میں نے عرض کیا، مومن اور قرآن باہم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، مسلمان ہو اور قرآن کے مطابق زندگی بسر نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا ایمان ملے گا قرآن سے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ لہٰذا اگر تم قرآن کی بنیاد پر مومن ہو گئے تو تم ہی غالب ہو گئے، ایک ہی شرط میں۔ لہٰذا ہمارے لیے واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید حبل اللہ ہے، اس سے جڑیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوں اور میں نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ پریکٹیکل بات پوچھی، علمی بات نہیں پوچھی کہ وہ فتنہ کس سن میں آئے گا، کس شکل میں آئے گا، پریکٹیکل بات پوچھی، اس سے نکلنے کا راستہ بتائی۔ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے فتنوں سے نکالنے والی، فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلوں کو بھی حالات ہیں، تمہارے آگے آنے والے حالات کا بھی بیان ہے، اور تمہارے آپس میں اگر کوئی نزاع ہے تو اس کا حل بھی اس کے اندر موجود ہے۔ طویل حدیث ہے، اس کے اندر الفاظ ہیں، فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، اور وہ ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ تو قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ دیکھیے عام طور پر بات ہوتی ہے کہ امت کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا، تو اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ کس بنیاد پر اتحاد ہو؟ ایک اتحاد ہوتا ہے منفی بنیاد پر، کہ خوف کی بنیاد پر، اندیشے کی بنیاد پر، خدشے کی بنیاد پر لوگ جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ہی خوف سب کو جمع کر دے، لہٰذا یہ عارضی اتحاد ہوتا ہے، یہ منفی بنیاد۔ لیکن مثبت اتحاد جو ہے اس کی بنیاد جو ہے کہ مثبت چیز کی طرف جڑا جائے، اور وہ ہے اللہ کی رسی، وہ حبل اللہ المتین من السماء الی الارض، فرمایا یہ قرآن ہے اللہ کی رسی جو تنی ہوئی ہے زمین سے لے کر آسمان۔ خود قرآن مجید کے اندر بھی وہ الفاظ آتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھو متفرق نہ ہو جاؤ۔ تو قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کی بنیاد پر تمہیں اتحاد مل جائے گا۔ اقبال کہتا ہے کہ از یک آئینی مسلمان زنداست پیکر ملت ز قرآن زنداست، ایک آئین کی بنیاد پر مسلمان زندہ ہے، ایک آئین، پیکر ملت ز قرآن زنداست، ملت کا یہ جو جسد ہے، اس کا جو پیکر ہے، اس کا جو وجود ہے، اس کے اندر قرآن جو ہے وہ دھڑک رہا ہے، جس طرح ہمارے خاکی وجود میں دل دھڑک رہا ہے۔ پیکر ملت ز قرآن زندہ، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوس، ہم تو بہرحال خاک ہی ہیں، لیکن بہرحال ہماری زندگی اگر ہے تو قرآن کی بنیاد پر ہے۔ اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست، اقبال کہتا ہے تھامو اسے، اس لیے کہ اللہ کی رسی یہی ہے۔ تو در حقیقت ہمارے کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم اللہ کے متقی پرہیزگار انسان بنیں، فرما بردار انسان بنیں، اور قرآن سے جڑ جائیں، اس لیے کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ ہے، اس سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اثر نو جڑنے کا جو ہے موقع مل جائے گا۔ اور دنیا کا دیکھیے ساز و سامان وہ دوسروں کے لیے تو مفید ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے مفید نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے مرکز کے ساتھ نہ جڑیں، اور وہ مرکز جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کے حقوق ادا کرنا، اس پر ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ کام کرنا ہے۔ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ قرآن کی عظمت کا احساس ہمارے اندر ہوگا، اور ذلت اور پستی سے نکل کر اللہ تعالی ہمیں عروج عطا فرمائے گا۔ اور یہ کہ قرآن مجید ہی اصل میں اتحاد کی بنیاد ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال
عظمت قرآن کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک تو اس کا خلاصہ دوبارہ بیان کر رہا ہوں. ایک تو سورہ رحمان کے حوالے سے اور سورہ عبس کی آیات کی وجہ سے. سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا کہ سب سے پیارا نام رحمان کا، سب سے پیارا علم جو ہے قرآن کا، سب سے اعلیٰ مخلوق انسان، اور انسان کی چوٹی کی صلاحیت وہ جو ہے بیان، لہٰذا اس کو جمع کیا جائے تو رحمان نے انسان کو بنایا تاکہ وہ قرآن کو بیان کرے. پھر احادیث کے ذریعے سے میں نے واضح کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں قرآن ہی کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آیا، اور یہ کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. اور پھر دوسرا سورہ عبس کی آیات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور پھر آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت قوموں کو روز عطا فرمائے گا، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی بنیاد پر قوموں کو ذلیل کر دے گا. گویا کہ آج اگر امت مسلمہ کا جائزہ لیا جائے تو آج ہم جس پستی اور ذلت میں موجود ہیں اس سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ قرآن کو تھامیں، اس کے حقوق دامیں، اس کی عظمت کو پہچانیں. اس کی عظمت کو پہچانیں گے تو یقین انشاءاللہ اس کی جو ہے محبت ہمارے دلوں میں جاگے گی، اور اس کا احترام اور ادب ہمارے دلوں کے اندر آئے گا، اور قرآن کو پڑھنے پر طبیعت آمادہ ہوگی، غور کرنے پر طبیعت آمادہ ہوگی، اس کو سمجھنے اور آگے پہنچانے پر اور اس پر عمل کرنے پر طبیعت آمادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں سرخرو فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی عظمت کا احساس دلائے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کی عظمت کا احساس دلائے، اس لیے کہ یہ عظیم ہستی کا عظیم کلام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں کے اندر سرایت فرمائے، ہمارے خون میں اس کی سرایت فرمائے، اس لیے کہ شیطان کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار قرآن کا ہے. ایک وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کشتن ابلیس کار مشکلس زاں کے او گم اندر اما کے دلس خوشترا باشد مسلمانش کنی کشتہ شمشیر ز قرآنش کنی. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ابلیس کو مارنا بڑا مشکل کام ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سامنے تو ہے نہیں، وہ انسان کے خون میں سرایت کر کے اور اس کے نفس کے اوپر تھوتنی جما کر پھونکے مارتا ہو انسان کو جو ہے برائی پر آمادہ، لہٰذا اس کو مارے تو کیسے مارے. لیکن فرمایا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، اس کو گائل کرو قرآن کی تلوار پر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی عظمت نصیب فرمائے، اس کو پڑھنا سمجھنا پر غور کرنا آگے پہنچانا نصیب فرمائے، اور قرآن کے مطابق زندگی اور عملی زندگی ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد اللهم صل